پاکستان میں لرن کر کے آیا اور دیکھا کہ میں جس سے بات کروں تو اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جس سے بات کروں لگے. تو پھر آر ایس آئی بنی اور آر ایس آئی کے بعد اسلام آباد میں یہ جگہ ہم نے ایکوائر کی اور پھر ٹیم بھی آئی جس ٹیم نے آ کر اس کو اندر لیول پر ماشاء اللہ لے گئی ہے، جس میں وی آر کنڈکٹنگ دیز ایونٹس. اور ایونٹس کا پرپز یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا اویئر کر دیا جائے. وی ڈونٹ سٹ ایز آربیٹریٹرز آن ایوری تھنگ، اٹ از فار دا پیپل ٹو ڈیسائڈ، فار دا پیپل ٹو فگر آؤٹ. تو یہ ابتدائیہ کلمات تھے جو میں نے عرض کرنے تھے. اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہوں تو وی کین گیٹ آن ود اٹ. مجھے کافی اگر پہنچاؤ بات ہے تو ویری کائنڈلی، تو میں سوالوں کا بہانہ بنا کے آپ بتائیے. پہلی بار آپ کے مائنڈ میں یہ آر ایس آئی کا آئیڈیا کیسے آیا؟ بیکاز میں خود 7th سیمسٹر میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی تک وہ جو ایک سنتے آتے ہیں سینئر سے بھی، انٹرنیشنل لاء از ناٹ ایز سچ اے لاء ٹو بی اسٹڈیڈ اور فالوڈ اپون. لیکن کورس کے بعد جو ہے کافی چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خود کینلی دوبارہ بھی پڑھنی چاہیے، اس میں ریسرچ کرنی چاہیے. تو آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا کب آیا؟ لائک اسٹوڈنٹ لائف یا پروفیشنل لائف میں آپ انٹر ہو گئے یا کس ٹائم؟ جی میرے ذہن میں آئیڈیا ایسا آیا کہ مجھے بہت شوق تھا کچھ کرنے کا، جو ہر بچے کو ہوتا ہے، ہر نوجوان کو ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے زندگی میں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح آپ کو پیدا کیا جاتا ہے نا، تو آپ اللہ کی بہترین مخلوق ہے نا. اب آپ نے ایویڈنس بھی نہیں دی کہ بہترین مخلوق ہے. بہترین مخلوق میں مسجد میں سارا وقت نہیں گزارنا. وہ تو اگر آپ سارا وقت وہاں گزارتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو پلان نہیں، کہنے سے مراد یہ کہ وہ آپ کی ذاتی بیلنس شیٹ ہے. اتنی نمازیں، روزے، سارا کچھ جو آپ کو بنانے کا مینڈیٹ ہے نا، بھیجنے کا اوپر سے نیچے، وہ اللہ نے آپ کو بہترین مخلوق کا کلیم ڈال دیا. سجدہ کروایا، اس کو کہا کہ سجدہ کرو. وہ ناراض ہو گیا شیطان صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو مٹی کی چیز آپ نے بنا دیا، میں اتنا سپیریئر مٹیریل ہوں. تو دین گاڈ کلیمس آن ایچ ون آف اس کہ تمہیں نہیں پتا میں اس کو کیا کیا دے کے بھیج رہا ہوں، میں اس میں کیا کیا چیزیں ڈال کے اس کو پروگرام میں کیسا کر کے بھیج رہا ہوں. تم میری بات کیوں نہیں مانتے، سے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ بہت سپیریئر مخلوق ہے پیدا کر، انہیں میں نے نہیں چیزیں. تو when you are given the تحفہ آف لائف، یو می ایوری ون، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس لائف کو آپ نے یوز کیسے کرنا. بیکاز اب آپ کے پاس ایک لارجر مینڈیٹ ہے، آپ کے بنانے والے نے آپ پہ ایک کلیم ڈال دیا ہے. اس کلیم کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. کسی بھی فیلڈ میں آپ کرنا چاہیں، آرٹسٹ بنتے ہیں تو بہت سپر آرٹسٹ بننا ضروری ہے. گائک بننا ہے تو بہت اچھا گائک بننا ضروری ہے. وکیل بننا ہے تو بہت اچھا وکیل بننا ضروری ہے. سو ایک تو میرے بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ میں اس اسپیشی کا حصہ ہوں جس پر ایک اس کے بنانے والے نے کلیم کیا ہوا ہے کہ یار یہ بہت، اب اس کا بنا بھی رکھنا ہے. تو اس کے لیے آئی نیڈ ٹو ڈیلیور ان دا ورلڈ. جو میرے پاس دنیا میں ٹائم ہے ٹل اٹ گیٹس می بیک، وہ ٹائم ہے ٹو پرفارم اینڈ ٹو شو اینڈ ڈیمونسٹریٹ اینڈ گیو ایویڈنس وائی ہی سیڈ وی آر دا بیسٹ کریشن ان دا انٹائر یونیورس. سو پھر آپ کو مختلف رول دے دیے جاتے ہیں. کوئی کسی فیملی میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی جگہ پیدا ہو گیا، کوئی کسی خطے میں پیدا ہو گیا. ہر بندہ اپنے حساب سے شیپ اپ ہو رہا ہوتا ہے. اس کی ایک لائف کا پیکیج ہوتا ہے، کم پڑھا لکھا، زیادہ پڑھا لکھا، کسی کی دکان ہے، جو بھی اس کے پاس شعبہ ہے، ہی ہیز ٹو ایکسل. ایکسلنس کے لیے دین یو نیڈ ٹو ہیو اے ویژن کہ آپ کو وہ ویژن لے کے لے جانا ہے. سو جب میں نے کہا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو اس کانٹیکس میں کچھ کرنا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق ہیں تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور ڈیلیور کرنا اور کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. کیونکہ ہر بندے کو اللہ میں ڈفرینٹ ایپ لوڈ کر کے بھیج رہے ہیں نا اوپر سے. اب زبان سمجھ میں آتی ہے نا، کسی کو وہ ایپ لا کا لوڈ کر دیا، کسی کو میڈیسن کا ایپ لوڈ کر دیا، کسی کو آرٹسٹ کا ایپ لوڈ کر دیا. دین از ٹو پرفارم ان دیٹ. تو مجھے اللہ میں نے دل میں ہی ڈالا یار تم انٹرنیشنل لا کی طرف جاؤ اور یہ کوئی تھنک ٹینک چیز بناؤ. بیکاز پاکستان میں میں بھی یہی کر رہا ہے. ایم اے پولیٹیکل سائنس میں کچھ مہینے رہا اینڈ دین آئی وینٹ ٹو لا ایڈمن. وہاں جو ہمارے ٹیچر تھے وہ ایگزیکٹلی وہ باتیں کرتے تھے جو آپ نے کی. وہ ٹیچر انٹرنیشنل ریلیشن پڑھاتے تھے، انٹرنیشنل لا آن دا سائڈ پڑھاتے تھے. انٹرنیشنل لا کی کلاس شروع ہونے سے پہلے ان کا پریزنٹ چل رہا یار کا فائدہ کوئی نہیں، لیکن تم پڑھ لو کہ ایگزام میں پاس ہونا. اب جب پڑھانے والا ٹیچر ہے وہ خود ہی اتنا ڈی موٹیویٹڈ زون میں ہو، یہ تو میں نے سوچا اور پھر میں یہ سننے کے بعد کہ میں چلا گیا وہاں کی فیکلٹی انٹرنیشنل لا کی. When I looked at the books and everything, I said there is a legal dimension virtually to everything.
So what was I taught there کہ اس کو dismiss کر دو سارے کو. میں نے کہا نہیں, someone told me wrong thing. And then I started getting interested. پھر میں نے وہاں بیٹھ کر لائبریری میں, کیونکہ اس زمانے میں یہ ماشاء اللہ یہ نہیں ہوتا تھا, تو جو لائبریری میں آپ کتاب کھولتے تھے آپ اس پر کانسنٹریٹ کرتے تھے. And as you would concentrate on the book, the ideas will trigger. جیسے ہیومن فیکلٹی ہے نا, وہ آپ کو بہت سپیریئر مٹیریل دیا گا, آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کون سی چیز کب ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, کون سا پروگرام جو لیٹنٹ ہے وہ کیا چیز پڑھ کے ٹریگر ہو جاتا ہے. اور کتاب پڑھنے کچھ اور, سیلف ڈٹرمینیشن, فلسٹری, ایک دم کشمیر کا ذکر کوئی نہیں, فٹ نوٹ دیکھا, کشمیر کے بارے میں کوئی لیگل ریفرنس کسی نے کچھ کام کوئی بھی نہیں. پھر کتاب آگے چلائی, پھر چیک کیا گیا کشمیر پہ تو ہم جان دینے کو تیار ہیں, لیکن کشمیر میں پڑھائی کرنے میں کوئی تیار نہیں. پھر وہاں احساس ہوا کہ کشمیر میں لکھا ہی نہیں گیا. پروموشن کوئی اور ایشو دیکھا, سلک کریک کا یا سیاچین کا یا لا آف دا سی کا, انڈیا پاکستان کا. I would explore the footnotes. Has someone done anything with a reference to the issues that are confronted to my country? None. And then it dawned on me کہ ہمارا کھانا بالکل خالی ہے. اچھا پھر وہاں چونکہ میرے اپنے پاس جو تھی وہ 20 پاؤنڈ کی سائیکل تھی, تو میں آئیڈیا تو بہت ہی سوچ سکتا تھا کہ یہ کروں گا وہ کروں گا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جا کے نا I will set up a think tank. And the friends who were with me then, they said you said it in Cambridge that you are going to do this. And اس وقت میں خود اسکالرشپ پہ تھا. I couldn't afford to go back on the December holidays جو اتنے سارے اسٹوڈنٹس واپس آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں. So I came back, started practicing. اب پریکٹس بھی کرنی تھی. انٹرنیشنل لا میں تو آپ کمائی نہیں کر سکتے آپ فرنٹ, نو ون ول لیٹ یو نیئر اینی تھنگ. ساتھ آپ نے پریکٹس شروع کر دی. پریکٹس میں پھر آپ ایک جگہ ایک آفس لیا اور اس آفس میں بیٹھ کر 3-4 وکیلوں کے ساتھ کام شروع کیا. اور اس زمانے میں I was so interested on the side I would write. تو میرے نیشن میں ارلی 90s میں آرٹیکل چھپنا شروع ہو گئے. اپنے جو میرے موکل تھے ان کو میں نہیں بتایا کرتا تھا کہ میں انٹرنیشنل لا پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں شام کو جا کر, یا میں اس پہ لکھتا ہوں. وہ پھر یہ جو ایمبیسی روڈ ہے جس پہ آگے جا کے وہ سینٹر ہے, UN کا ایگزیبیشن سینٹر, جو اس زمانے سے 30 سال سے کسی ایک ہی جگہ پر ہے. ویگن پہ آیا کرتا تھا, میں اترتا تھا, ان کے پاس جاتا تھا, ان سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ اگر آپ کے پاس ڈسکارٹیڈ مٹیریل ہے دیٹ یو وانٹ ٹو تھرو اوے مجھے دے دیں. گوگل موصوف تو نہیں تھے, تو وہ ٹریٹیز کا سیٹ اور لسٹ پہ رپورٹ ہاؤ اٹھا کر آئی وڈ ٹیک ٹو لاہور اینڈ ایک الماری بنائی, اس پہ ریسرچ فیکٹری آف انٹرنیشنل لا لکھا, اور پھر اس طرح سے وہ کام شروع کیا. پھر جب 1993 میں وہ کام شروع ہوا اور اس کی رجسٹریشن ہوئی, تو دیٹ واز دا ایئر مائی سن واز بورن. دس واز 1993. تو پہلا میں نے ایونٹ کیا یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انٹرنیشنل ٹریڈ لا کا, ان کی میں نے ڈیلیگیشن کو انوائٹ کیا پاکستان. تو اٹ واز فار دا فرسٹ ٹائم. انہوں نے اپنے کارٹون بھیجے اپنے بکس کے مٹیریلس کے وینا سے. وہ جب یہاں اس پہ لکھا تھا احمد بلال صوفی فین روڈ لاہور, انٹیلیجنس والوں کا کام کھڑے ہو, وہ میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز تو آج تک کسی انڈیویجول سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرتی ہی نہیں, اسٹیٹ آپ نے کیسے لیا ہے. میں نے کہا بھائی میں ان کے پاس گیا تھا, میں نے ان کو بڑا سمجھایا. پھر جو لا سیکٹری آئے تھے جو اس وقت وہاں پر اس کو پریزائڈ کرنے کے لیے آئے, انہوں نے مجھے آتے ہی کہا سنا ہے تم نے مجھے یون سے ڈائریکٹ خاص بات. میں نے سر میں یہ ورک شاپ اسی طرح کی ورک شاپ تھی, اس کے لیے مٹیریل کا بھیجا. تو وہ کافی شروع کا ٹائم مشکل تھا, اور چونکہ جس دن یہ سیمینار ہوا 2 تاریخ کو 3 تاریخ کو 3 جنوری کو, اسی دن میرا بیٹا پیدا ہوا, اور میں ہسپتال کے بجائے سیمینار میں تھا, تو میری بیگم بھی نہیں بھول گئی اس بات کو آج تک. سو دیر لاٹ آف سیکریفائسز بیہائنڈ آور سائڈ اپارٹ فرام what you see and where we are. تو بٹ وہ انٹرسٹ تھا, تو انٹرسٹ پھر آگے آگے پھر I kept on living 2 lives of a practicing lawyer and international law. پھر اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا, ینگ لائرس کو پرسویٹ کرنا کہ اس کو ایز اے کیریئر دیکھیں اور لانگ ٹرم اس میں انوالو ہوں. صرف لوگ صرف پریکٹس کو ہی لا سمجھتے تھے, ریسرچ کو نہیں سمجھتے تھے. So now I think when I see Jamal and Awais and others and the entire group of RSIL people, this is my balance sheet today. تالی ہونی چاہیے. تو یہ آپ کے سوال کا بہت لمبا جواب ہو گیا. اگلا کوئی سوال؟ جی. یوزلی ہم جب اپنے ڈسپیوٹس دیکھتے ہیں انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ, پھر میری بات بھی ہو رہی تھی حجاب سے, باقی جو ریسرچرز ان سے, یوزلی ہماری ڈبیٹ بڑی ایموشنل ہوتی ہے, ریٹرک جو ہے وہ ایموشنل ہوتا ہے, لیگل سائڈ میں بہت کم ہوتا ہے. اسٹیٹ میں
ریاست پاکستان میں اس کی ریئلائزیشن آ رہی ہے گریجولی؟ وٹ ڈو یو تھنک ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایٹ دی مومنٹ؟ آ رہی ہے اور ریسنٹلی کافی آئی ہے، بلکہ ہم نے یہاں پر کام کیا تھا 4-5 سال پہلے اور لا فیئر کی فریز کوائن کی. وہ لا فیئر کی فریز کی ٹریکشن بلڈ اپ ہو گئی اور پھر ایونٹ آفٹر ایونٹ نے اس کو ری افارم کرنا شروع کر دیا اور ریئلائزیشن لوگوں میں آنا شروع ہو گئی، پالیسی میکرز میں آنا شروع ہو گئی کہ لا فیئر بھی ایک وے آف اچیونگ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہے، صرف وار فیئر نہیں ہے. وار تک روایتی اور پرانا وے، اب لا فیئر آ گیا. اب آپ نے کسی ملک کو، اب پہلے بھی پاکستان کے ساتھ لا فیئر ہوتا رہا وداؤٹ پاکستان نوٹسنگ اٹ. آپ کو یاد ہوگا آپ کی جو کارپیٹ انڈسٹری تھی ایک زمانے کی 10-15 سال پہلے، وہ کتنی بومنگ تھی، لاہور سیالکوٹ کی، فارغ ہو گئی. کیا ہوا؟ ILO کنونشن. لا فیئر کی اپلیکیشن واز پٹ آن فورس. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، یو کوڈنٹ رجسٹر کہ آپ نے یہ کنونشن کی بیسس پر یہ آپ نے انڈسٹریل ریلیشنز لا میں امینڈمنٹس کرنی ہے، لیبر کے رائٹس ایسے کرنے ہیں. اٹ ڈنٹ اکر ٹو یو. آپ اس کی پریشر ڈال رہے ہیں کہ ایسے کی تیسے کرنا. آپ اس موڈ میں چل رہے تھے، جذباتی موڈ ہے. کاسٹ اس کی کیا ہوگی؟ پورا سیکٹر آپ کا فارغ ہوگا کارپیٹ کا. حالانکہ یو آر ون آف لیڈنگ ہینڈ نوٹڈ کارپیٹس کا پاکستان سب سے بڑا مینوفیکچرر ایکسپورٹر تھا. تو دس واز ون ایگزامپل. پھر یو سی obviously the current examples, Financial Action Task Force, others. Again, legal instruments being used at different levels. پھر لا فیئر آپ بعض وقت اپنے خلاف خود بھی کر لیتے ہیں نا. آپ ایسے مشکل قوانین بنا لیں گے جو آپ ہی کے گلے کی رسی بن جائے گی. وہ بھی آپ کو سوچنا ہے کہ ڈی ریگولرائزیشن کیا ہے، اس کو کیسے ریڈیوس کرنا ہے. کوئی ایسے قوانین جو آپ کے خلاف جا رہے ہوں، کیا ان کو آپ نے کرنا ہے، نہیں کرنا. سو یہ لا فیئر سے پھر ایک سینٹیمنٹ بڑھا اور پاکستان اور انڈیا کے مابین بھی یہ چلتا رہا. بلکہ انڈیا نے آفٹر مودی لا فیئر کی طرف ڈرفٹ کر لیا اور پاکستان نے اس اسٹریٹجی کو ریڈ نہیں کیا. اور یادیو والے کیس میں دے وینٹ ٹو ICJ فار ایگزامپل. کر وہ رہے تھے انٹرونشن، انہوں نے کلیم کیا، لیگل ہوم ورک کیا ہوا تھا، دے وینٹ دیئر. اسی طرح باقی جو ایشوز تھے اس میں بھی لا فیئر میں یہ کرنٹ جو ہے کشمیر والا آپ کو پڑھایا ہے سارا انہوں نے، ایک کلاسک لا فیئر موو ہے. سڈنلی دے کم آؤٹ وتھ 50 پیجر تھنگ. آبویسلی ایک دن میں نہیں بنا ہوگا. سو لیگل ٹیم کئی مہینوں سے بیٹھ کے اس کی لیگل انجینئرنگ کر رہی ہوگی. They came out with some solutions. So lawfare has become now currently the most important thing. اور آپ US کے تعلقات اپنے ساتھ دیکھ لیں، they are based on laws made in US so complex کہ ہر لا کا کوئی سیکشن لگا رہا ہے، کوئی کنٹرول کر رہا ہے، کوئی کوالٹی آف گڈس کو میجر کر رہا ہے. تو وی نیڈ ٹو بی اویئر ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ کہ کون کون سی لیگل ریجیمز جو ہمیں افیکٹ کر رہی ہیں، ہاؤ وی نیڈ ٹو ری اورینٹ آور سیلوز. سو اویئرنیس اب آ رہی ہے، لیکن اویئرنیس آنے کے بعد جو لیگل اسٹیپس لینے چاہیے ان میں ابھی پھر بھی کمی ہے. مثلا لیگل ڈویژنز آپ کے مختلف، ہر منسٹری کے پاس 4-5 وکیل انٹرنیشنل لا کے ینگ لائرز کم از کم ہونے چاہیے منیمم. دیکھیے میں یہاں سے تھوڑا سا آگے میرا آفس ہے اینڈ وی ایڈوائز لاٹ آف پرائیویٹ کلائنٹس. پرائیویٹ کلائنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے بھی اوپینین لیں گے اور مجھے شروع میں جب پتہ لگا تھا واز کوائٹ ٹیکن ابیک. تو کسی صاحب نے مجھ سے اوپینین لیا، یہ بہت بڑی کمپنی کی، مناسب ایسی کمپنی. مجھے پتہ لگا انہوں نے 2 اور وکیلوں سے لیا. میں تھوڑا سا غصے ہوا، بات میں کہ آپ نے مجھ سے بھی لیا ہے اور وہ ڈاکٹر پرویز حسن سے بھی لے رہے ہیں اور کراچی کی لا فرم سے بھی لے رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے سمجھایا، انہوں نے بلا صاحب کہ ہماری بورڈ میٹنگ ہوتی ہے نا، ڈیسیژن میکنگ کی کوالٹی امپروو کرنے کے لیے وی گیٹ ڈائیورس لیگل ویو پوائنٹس. اگر ہم اپنے ان ہاؤس وکیل سے لیں گے تو وہ ہوسٹیج ہے ہمارا، ہم اسے تنخواہ دے رہے ہیں، وہ ہمیں راضی کرنے کے لیے لین کرے گا کہ جو میں جس طرف جانا چاہ رہا ہوں اس سے اوپینین دے دے گا. سر میں میرا خیال ایسا نہ کر کے لیے ہم آپ جناب ہاں بھائی اس کو تو دیکھ لو، اس کیسے بنا کے لیا اتنا کہہ دیا نا آپ نے، تو آپ نے اس کو اوور رائڈ کر دیا اس کی انڈیپینڈنس اور کریٹو تھاٹ کو. آؤٹ سائڈ اوپینین لیا جاتا ہے. تو ابھی پرائیویٹ کلائنٹ کی بات ہو رہی ہے جو صرف ایک بورڈ میٹنگ کے لیے 3 وکیلوں سے اوپینین لیتا ہے. حکومت پاکستان کے پاس کتنا زیادہ کام ہے، کتنا ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے. تو مجھ سے کسی نے دفعہ یہی پوچھا کہ وکلا کیسے ہیں حکومت کے اور جو ان ہاؤس کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اس کا صرف سادہ سا جواب ہے، جو بھی لیگل ایڈوائزر اس پر گورنمنٹ نے بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں، پھر سوچیں آپ کا اگر ذاتی کیس ہو کوئی زمین کا، کرایہ نامے کا، جھگڑے کا، آپ اس بندے کو وکیل کریں گے؟ اگر اس کا جواب ہاں اس کا مطلب بندہ بھی ٹھیک رکھا ہوا. اگر اس کا جواب نہ ہے، جس کو آپ اپنے ذاتی کیس میں ہائر نہ کرنا چاہیں
ملک کے اہم ترین معاملات اس کی ٹیبل سے گزر رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے. سو بیسیکلی یہ اویئرنیس آ رہی ہے مگر اویئرنیس کے ساتھ لاجسٹک گورنمنٹ مشینری مووز ویری سلولی. 2013 میں جب میں لائر بنا تھا انٹرم گورنمنٹ میں آیا تھا I actually insisted in writing note to please have legal divisions in all the ministries because so that they can give you an input. چلیے وہ یہاں اسی صحیح کچھ تو دے دو نا آپ کو, کچھ تو قانون کا شین کاف اتنا بہتر ہوگا کہ بتا دے گا یہ کنونشن ہے, یہ لا ہے, اس کو ذرا دیکھ لیں تو یو کین ایٹ لیسٹ میک اپ یور مائنڈ.